طریقہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تیمم کا طریقہ بھی بتلا دیا کیسے تیمم کریں کہ بھئی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لو اور دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیمم کیا ہے؟ تیمم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم دو ضربے ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، ایک ضرب تو چہرے پر ہے اور ایک ضرب ہاتھوں پر، اس طور پر کہ دو ہاتھوں کو مٹی پر لگائیں اور اس کے بعد اس کو جھڑک دے، اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے چہرے پر مل لے، پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارے اور اس کے بعد اس کو جھڑکے اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک مل لے، یعنی مسح کر لے، بس یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں صرف نیت کرنا ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، بس اس کے بعد نیت کر لیں اور یہ دو ضربے مار لیں، تیمم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تیمم کن کن چیزوں پر کرنا جائز ہے؟ تیمم کیا دیوار پر کر سکتے ہیں، فرشی پر کر سکتے ہیں، پتھر پر کر سکتے ہیں، اینٹ پر کر سکتے ہیں، پلاسٹک کی چیز پر کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم ان چیزوں سے کر سکتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو مٹی کے جنس سے ہو، اور مٹی کے جنس سے وہ چیزیں ہوتی ہے جو جلانے سے نہ جلے اور نہ ہی گلے، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، اسی طرح سیمنٹ ہے، اور اسی طرح اینٹ ہے، چونا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جلانے سے نہ جلتی ہے نہ گلتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے مثلا پتھر پر اور اسی طرح سیمنٹ پر، اسی طرح اینٹ کی دیوار پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چکنا پتھر بھی ہے تو اس پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر چکنا پتھر وغیرہ ہے تو اس پر گرد اور غبار رہنا ضروری نہیں ہے، بغیر غبار لگے ہوئے بھی ہم اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بھی تیمم کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔